الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء صدق اللہ العظیم۔ ایمانیات کورس کی 20ویں نشست میں انبیاء کرام علیہم السلام کے پر ایمان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آج کی اس گفتگو کا عنوان علم غیب اور اختلاف امت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، علم غیب عطائی اسے کہا جاتا ہے۔ اور انبیاء کرام میں حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما ہوا کائن، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، اس کا علم عطا فرمایا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس چیز کی کثرت کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اللہ تعالیٰ کے علم سے مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ غلط فہمی یہاں سے لوگوں کو ہوئی کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم کے مقابلے میں لایا جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز سے، بہت پیاری مثال سے اس چیز کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا علم سمندروں پر محیط ہے، اور اس کے مقابلے میں حضور کے علم کی وقعت ایک قطرے کی سی نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ باقی تمام مخلوقات کے مقابلے میں حضور کا علم ایسے ہے جیسے حضور کا علم سمندروں پر محیط ہے، اور باقی تمام مخلوقات کے علم کی وقعت حضور کے علم کے مقابلے میں قطرے کی سی نہیں ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی، انبیاء کرام علیہم السلام کے علم غیب کی، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، از خود حاصل ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا علم اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کے بتانے سے انبیاء کرام علیہم السلام جانتے ہیں۔ جن آیات میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس سے مراد علم غیب ذاتی ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اور کسی آیت میں اس چیز کی نفی نہیں کی گئی کہ اللہ تعالیٰ عطا ہی نہیں فرماتا، بلکہ کثیر آیات میں اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو علم غیب عطا فرماتا ہے، جس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام کے پاس بھی علم غیب ہے، لیکن وہ اللہ کی عطا سے، ان کا انبیاء کرام کا علم غیب عطائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے۔ اس میں کسی کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی طرف رجوع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ عام بندوں کو غیب پر مطلع کر دے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتا ہے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، چن لیتا ہے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ علم غیب عطا فرماتا ہے۔
دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفیع کو بیان کیا، فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف کتاب اور حکمت کو نازل کیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ عالم الغیب ہے، غیب کو جاننے والا ہے، وہ اس کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، لیکن رسولوں میں سے جن سے راضی ہوتا ہے انہیں علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرمایا وما هو علی الغیب بدانین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک چیز ایسی نہیں، کوئی تر چیز ایسی نہیں جس کا قرآن مجید میں ذکر نہ ہو۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، خود سمجھیں، سکھانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، سیکھنے والی ذات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو سکھایا جا رہا ہے وہ کتاب تبیان لکل شیء، جس میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، ہر خشک و تر جس میں موجود ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ خدا سکھا رہا ہو، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سیکھنے والے ہوں، تبیان لکل شیء سکھایا جا رہا ہو اور حضور کو پتہ نہ ہو۔ احادیث مبارکہ میں حضور کی اس شان کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے، بہت وضاحت ملتی ہے۔ چند احادیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، حضور نے ہمارے درمیان نماز فجر ادا کی، ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ وصعد المنبر، حضور ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے۔ فخطبنا حتی حضرت الظہر، حضور نے خطبہ دیا تاکہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ فنزل فصلی، حضور تشریف فرما ہوئے نیچے نماز ادا کی۔ ثم صعد المنبر، پھر جلوہ افروز ممبر ہوئے۔ فخطبنا حتی حضرت العصر، خطبہ ارشاد فرمایا عصر کا وقت ہوا، اترے نماز ادا کی، پھر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے۔ فخطبنا حتی غربت الشمس، سورج کے غروب ہونے تک حضور نے ہمیں خطبہ دیا۔ فاخبرنا بما کان وما هو کائن، جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر چیز کی خبر دے دی۔ راوی فرماتے ہیں فاعلمنا احفظنا، ہم میں سب سے بڑا عالم وہ ہے، سب سے زیادہ جاننے والا وہ ہے جو حضور کے اس خطبے کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، یہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ جاری رہا۔ اتنا خطبہ بغیر کسی وقفے کے کوئی نہیں دے سکتا، اور نہ ہی لوگ سن سکتے ہیں اتنا خطبہ، لیکن یہ حضور کی شان ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے وہ جوامع الکلم عطا فرمائے کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، اور ایسا شیریں کلام ہے کہ سننے والا اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس کو سنتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایک دن میں ما کان و ما یکون بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی حضور کا معجزہ ہے کہ وقت ہاتھ باندھے حضور کے سامنے کھڑا ہے حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام،
ایک دن میں ما کان و ما یکون کا علم بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس مفہوم کی بیشتر روایات احادیث میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں موجود ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، فأخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خبر دی مخلوق کی ابتدا سے، ابتدائے خلق سے وہاں تک کہ جنتی اپنی منازل میں پہنچ جائیں گے، دوزخی اپنی منازل میں پہنچ گئے۔ یعنی پہلے دن سے لے کے جنتیوں کے جنت میں جانے تک، دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک حضور نے ہمیں ہر چیز کی خبر ارشاد فرما دی۔ اور آپ فرماتے ہیں حافظ ذالک من حافظ وناسیہ من ناسیہ، جس نے اس کو یاد رکھا یاد رکھا، جس نے اس کو بلا دیا اس کو بلا دیا۔ اسی مفہوم کی حدیث بخاری و مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے موجود ہے۔ فرماتے ہیں حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذالک الی قیام الساعہ الا حدث بہ حافظہ من حافظ وناسیہ من ناسیہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چیز نہیں چھوڑی اس مقام پر، قیامت تک ہر چیز کا بیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیا۔ جس نے حضور کے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بلا دیا اس نے بلا دیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، اورد علی ما هو قائن من امر دنیا و امر الآخرہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ امور دنیا اور امور آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ میرے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اخبرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما هو قائن الی ان تقوم الساعہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے ہر چیز کا مجھے خبر دی، ہر چیز کی مجھے خبر دی۔ اور فرماتے ہیں ہر چیز کے بارے میں نے حضور سے سوال کیا، صرف ایک چیز کہ اہل مدینہ کو مدینہ شریف سے کون نکالے گا، اس کے بارے میں نے حضور سے سوال نہیں کیا، باقی ہر چیز کے بارے میں نے حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبدالرحمن بن عائش اس حدیث کے راوی ہیں۔ اسی مفہوم کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہت حسین صورت میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فیما یختصمون الملأ الاعلیٰ، ملأ الاعلیٰ کے فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ قلت لا ادری، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میں نہیں جانتا۔ فوضع یدہ بین کتفی فوجدت بردہا بین صدی، اللہ نے اپنا دست قدرت جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اور میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا۔ حضور فرماتے ہیں فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے میں نے اس کی برکت سے جان لیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے اس کے الفاظ ہیں، فعلمت ما بین المشرق والمغرب، شرق و غرب کے مابین جو کچھ ہے ہر چیز کو میں نے جان لیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رفیع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے، خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے اس کو نقل کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد رفع علی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کف ہذہ۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا کو پیش کر دیا اور میں نے اس کو دیکھ لیا، اور جو کچھ قیامت تک اس میں ہونے والا تھا سب کو دیکھ لیا، کانما انظر الی کف ہذہ، جیسے میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ گویا یہ احادیث ہمیں اس بات کی خبر دے رہی ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام رفیع عطا کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے ما کانا و ما یکون، جو ہو چکا ہے جو ہوگا اس کو جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیشتر احادیث ایسی ہیں جن میں حضور کی وسعت علم کا ذکر موجود ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور کے